سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النادم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاروق مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد تیرے محبوب کی یا رب مشہبت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی یا رب مشہبت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں شعر آسان ہے سمجھ گئے ہوں یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ہی چیز تیرے سامنے پیش کرنے کی ہے پیش کر سکتا ہوں میں تیرے وہ کیا ہے مشہبت تیرے حبیب کی نقل ہم نقل میں لائے ہوں حقیقت اس کو تو بنا دے صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور عمل کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ تو بہت قریب تھیں صحابہ آپ سے پوچھتے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا عمل کیسا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا صرف 3 لفظوں میں کانا خلق القرآن ہمارے پیارے نبی کا اخلاق ہو یا عمل ہو سارا کا سارا سراپا قرآن ہی تھا علماء کرام نے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بھائی ایک تو قرآن یہ کہ جو حرفوں میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ایک قرآن وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کے اندر ختم بند کر دیا تھا وہ ایسا قرآن تھا کہ چلتے پھرتے ہر وقت اس قرآن کو پڑھا جا سکتا تھا دیکھا جا سکتا تھا یہ آپ کی ذات تھی قرآن کی نے جو احکامات ہمیں دیے 5 ہیں سارے قرآن ہمارے لیے جو احکامات ہیں شریعت وہ 5 ہیں سارے قرآن کے وہی قرآن ہے سارا عقائد عبادات معاشرت معاملات اخلاق ان 5 چیزوں کا نام دین ہے پھر رپیٹ کر دوں عقائد بلیو ہمارا اللہ وحد اللہ شریک ہے تمام نبیوں پر کتابوں پر آخرت پر یہ عقائد ہے ہمارے عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادات ہیں معاشرت بھائی رہنا سہنا کس طرح رہیں ہم کیسے گزارا کریں لوگوں کے ساتھ کیا اخلاق ہو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا اصول ہیں اصل میں کیا رول اور پرنسپل ہے ہمارے پاس کہ کس جگہ پہ کیسے رہیں انگلینڈ میں کیسے رہنا ہے سعودی عرب میں کیسے رہنا ہے پاکستان میں کیسے رہنا ہے مسلمانوں میں کیسے رہنا ہے سب کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے باضابطہ اصول ہیں سارے ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے اس کو معاشرہ کہتے ہیں
معاشرے میں رہنا، سارا پورا طریقہ بتایا ہم ایک ایک چیز کا قرآن بتا رہا ہے، حکم آ رہا ہے قرآن سے تمام چیزوں کا، عقائد کا، عبادات کا اور معاشرت کا۔ اس کے بعد اور بڑی چیز جو ہے معاشرے معاملات، ہماری زندگی کے حصہ، دکان کھولی، لین دین، حلال حلال، قرضہ لیا، مکان قرضے پہ لے رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں، کتنی بڑی چیزیں آپ یہ دیکھیں، زندگی کتنی اہم چیزیں ہیں۔ بتاتے ہو کہ مذہب اتنی اہمیت اس چیز کی، کرائے پہ مکان لے رہے ہیں، کرائے پہ دکان لے رہے ہیں، کرائے پہ گاڑی لے رہے ہیں، یا کسی کا ہم نے قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، اور کسی کے ساتھ اٹھنا ہے، کسی کا بیٹھنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین دین۔ کہاں سے ملے گا؟ اسلام نے بتایا، یہ قرآن ہے، ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد اس سے بھی اہم چیز، معافی چاہتا ہوں کہ نزلہ اس وقت ہوا ہے تو بے ترتیب قسم کا معاملہ ہے، تو اس سے بھی اگلی چیز بہت ہی اہم چیز ہے، بس سمجھیں جز ہے سارا اسلام کا، وہ اخلاقیات۔ قرآن کہتا ہے اخلاق کے بارے میں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اخلاق تو بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے اخلاق۔ آپ یہ دیکھ لیں، حسن اخلاق جس کو کہتے ہیں، اندر باہر انسان کو سب، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، فراڈ نہ ہو، ظلم نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، مار دھاڑ نہ ہو، قتل نہ ہو، کسی کو قتل نہ کرو، بے گناہ کو قتل نہ کرو، کسی مذہب کا ہو، کیسا بھی ہو، سب سے ہمدردی سے پیش آؤ، محبت کے پیش آؤ، کسی عبادت گاہوں کو توڑو پھوڑ مت کرو، کسی کو قتل و غارت مت کرو، عبادت گاہوں میں فضول حرکتیں مت کرو، یہ ہے نا، ہر ایک کی عزت کی نظر دیکھو۔ اسلام کسی کو پیش کرنا ہے تو اس کو احسن طریقے سے پیش کرو، کسی پہ فورس مت کرو، کسی کو زبردستی مت کرو، کسی معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو ایسے کریں کو تکلیف نہ ہو، یعنی یہاں تک کہ آپ کا جو پڑوسی کوئی بھی ہو تو آپ کو سب سے بڑی چیز ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ مدخل ہو اس کی نیند کے اندر، اس کی نیند کے اندر کافی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ رات کے 11 بجے ٹھک ٹھک کو ٹھوکنا شروع کر دیں، نیلنگ کرنا شروع کر دیں، وقت نہیں۔ اسلام سختی سے منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ جو اس پہ چلنے والے ہیں حضرت جنید بغدادی کے ہاں چوہے ہو گئے، بہت زیادہ چوہے، ریٹس۔ کسی نے کہا حضرت یہ اتنے چوہے ہو گئے، آپ تنگ آئے تو اس کے لیے بلی آپ رکھ لیں، بلی رکھیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چلنے والے اسلام۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بلی تو میں رکھ لوں گا لیکن چوہے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ میرے پڑوس میں جو ہے یہودی ہے رہتا، تو ظاہر ہے جب میں بلی رکھوں گا تو یہ چوہے اس یہودی کے گھر چلے جائیں گے، تو یہ میں ظلم نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، ہمسائے کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایسے نہیں بن کے جنید بغدادی۔ نماز تو ایک حصہ ہے، عبادت ایک حصہ ہے، یہ 5 چیزوں کا نام، 5 چیزوں کو جب لے کے چلیں گے تب دین مکمل ہوتا ہے۔ نماز ہے، اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہے، معاشرت نہیں ہے، معاشرت ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، عقائد گڑبڑ ہے، تو ہم اگر ایک ہی چیز کو پکڑ لیں بس یہی اسلام ہے، یہ اسلام نہ ہوا نا۔ یہ 5 چیزیں قرآن بتاتا ہے یہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ عبادت کرو، کیسے کریں؟ وہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایسی نماز پڑھا، اس کا مسترف ہے، کسی کا مسترف ہے، قرآن نے حکم دیا۔ جیسے آج کل تو رنگ برنگ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جی بس قرآن سے تو وہ کہتے ہیں نمازی 2 ہیں، وہ کہتے ہیں نمازی ایک ہے، وہ قرآن کو پکڑو، کس طرح بہک گیا ہے آپ انداز لگائیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ٹاپک کا بتا رہا ہوں۔ خالی قرآن کو پکڑ کے آدمی بہک جائے گا، قرآن آپ کچھ نہیں بتایا، قرآن تو حکم دے رہا ہے، اور اللہ نے خالی قرآن پہ ہمیں چلانا ہوتا تو اس کا اہتمام ویسے ہی کرتے قرآن کے، ہم قرآن پڑھ کے شروع ہو جاتے کرنا میں، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں، اس کی سنت ہی نہیں ہے، اس کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ قرآن سے ہم صحیح نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم صرف قرآن سے بھی صحیح ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے تو قرآن کو ایسا پیش کر دیتا کہ ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن نے سب چیزیں بند کرنی، اور آج کوئی آدمی بیٹھ کے قرآن کو پکڑ لیتا ہے، بس جی میں تو قرآن سے ہر چیز لیتا ہوں، ہم واپس قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہی ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسے؟ اب فرقے کا نام میں نہیں لوں گا، پھر تو غلط بات ہے نا، ہمارے تو یہ انداز نہیں ہے کسی جھگڑے کسی فرقے کے بارے میں باتیں کرنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کتنی بڑی بات ہے، پکڑ لیا لوگوں نے آسانی کے لیے، جس میں تو یہ ہے ہی نہیں، قرآن میں وضو تو ہے ہی نہیں، اس نے کہا جی ہاتھ دو، مثال دے رہا ہوں، اس نے تو کہا نہیں جی
مجھے لا تقربوا، اوجستہ کرتے ہیں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، فاش بند کر لی، شکر بند کر. تو اس طریقے سے کیا ہے کہ قرآن ہی کو کہتے بھائی صحیح ہے یہ تو نہیں. قرآن نے حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا اطیع اللہ فقط اطاع اللہ، اتنا مقام دے دیا اطیع رسول، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے بالکل میری اطاعت کی ہے. کتنا بڑا درجہ دیا اپنے نبی کو. تو اب جب یہ 5 چیزیں اللہ نے حکم دے دی، 5 چیزیں حکم دینے کے بعد اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ اپنے پیغمبر آخر کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ اتنی بھی میرا دین قرآن میں بند ہے، اس کا یہ نمونہ ہے. سارا طریقہ اگر تم لینا چاہتے ہو اس کو دیکھنا، اس سے ملے گا تمہیں. تبھی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، معاشرت دیکھنا چاہتے ہو، عبادات دیکھنا چاہتے ہو، عقائد دیکھنا چاہتے ہو، اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، قرآن سے نہیں، کدھر دیکھو؟ اس سے سیکھو جی، اس کو دیکھو. یہ دیکھو گے، اس کو دیکھو گے تو صحیح آپ کی عبادت اور صحیح دین ملے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو کچھ بھی ہے یعنی پورے قرآن کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بند کر دیا. سنت کہتے ہیں کرنے کو، طریقے کو. اس وقت پورا طریقہ جو کس میں بند کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بند کر دیا. اتنی عظیم چیز ہے سرکار کی سنت. اگر ہم سنت شریف پہ ہاتھ رکھ دیں وہ بہت ہی خطرناک دین بن جاتا ہے. یاد رکھیں، نفس اور شیطان کا دین ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اتنی گڑبڑیں پیدا ہو جائیں گی. واحد اگر کوئی بچ سکتا ہے انسان اپنے ایمان کو آخرت تک لے جانا چاہتا ہے، اللہ نے تو یہ اعلان ہی کر دیا کہ مقصد تمہارا جو ہے، جس مقصد کے تم دنیا میں آئے ہو اور جو تم سے مقصد پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ میری رضا اور میری محبت اور میرا قرب. یہی ہے نا. اس لیے تمہیں بھیجا کہ تم مجھے پہچانو، میری معرفت کرو. یہ قرآن بھی اس لیے ہے، نبی بھی اس لیے ہے، آخر زمان نبی بھی اس لیے ہے. وہ سب اپنے لیے نہیں ہے، کوئی نبی اپنے لیے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سب اسی لیے بتایا یہ اللہ ہے. بس اشارہ کدھر ہے؟ میری طرف ہے. پورے وجود کا کہتا ہے میں نے بتانا یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ میرا طرف اشارہ کرے کہ میرے قرب کو حاصل کرو، میری معرفت کو حاصل کرو، یہ تمہاری کامیابی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو بہت ہی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، فتبعونی، میرے حبیب کی نقل کر لو، میرے تک پہنچ جاؤ. پھر کہو سبحان اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اتنا آسان کر دیا، اتنا بڑا راستہ اندازہ لگائے. یعنی بھائی آپ کسی چاہنے والوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معمولی چیز تو نہیں ہوتی. میں نے ایک مرسڈیز گاڑی لینی ہے، مجھے بہت محبوب ہے، وہ زور لگاؤں گا، زندگی پیسے جمع کروں گا، یہ کروں گا، ادھار لوں گا، بےمانی کروں گا، شوق پورا کرنا ہے. اسی سے شادی کرنی ہے، پورا زور لگا کے رشتہ لے کر جاؤ، میں نے بس اسی سے کرنی ہے. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ سے بڑی کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات جس کی عاشق ہے؟ اللہ کریم. بتاؤ. اور جس نے کہہ دیا کہ مجھ سے محبت کرو، کون ہے جو اس کی محبت تک پہنچ سکتا ہے؟ ذرا کوئی بتا دے، دکھا دینا. ایک چیز دنیا میں حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیکنے پڑتے ہیں. اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اور پھر اللہ سے یہ اعلان کروا دینا کہ تو میرا محبوب بندہ ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا ٹارگٹ ہے، کتنا بڑا ٹارگٹ ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑی منزل کو اللہ نے ایک چیز میں بند کر دیا، صرف اس حبیب کی نقل کر لو تم بن جاؤ گے. افسوس کی بات ہے کہ کیسا ڈاکہ مالا شیطان اور نفس نے کہ اس راستے پہ ہاتھ رکھ دیے، دوسرے راستے کھول دیے. 10,000 حج کر لو، فلاں ہزار کر لو، فلاں کتنے راستے پہ تھا. اللہ نے تو اتنا آسان کر دیا. نظر لگائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا آسان راستہ کر دیا کہ صرف اس کو پالے، میرے محبوب کو پالے، فتبعونی، اس کو پالے. تو یہ نہیں کہ صرف تو مجھ تک آ جائے گا، بلکہ یہ بک کہ میں تجھ سے پیار کرنے لگوں. یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ شان دیکھیں سرکار دسم کی، نبی پاک کی شان، ان کی سنتوں کی عظمت، ان کی شان، اس کی فضیلیت، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. الف لام میم سے لے کے ناس تک ساری کی ساری تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. سارے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے. کہیں تباہ کا حکم دے رہا ہے، کس قسم کا حکم دے رہا ہے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے. یعنی جو ڈوب کے قرآن پڑھتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں میں ساری شان نبی کی نظر آ رہی ہے اس میں. وہ کیوں نہ ہو، محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے. آپ یہ دیکھیں
تو اس پہ یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی بات کی جو شعر پڑھا ہے اس کی تشریح بنتی ہے کہ بھائی میں تیرے محبوب کی طرف ایک نقل لے کر آیا ہوں، مشابہت ایک ہی لے کر آیا ہوں. مشابہت لیج کس کی یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسا ٹیکٹ مارا ہے اس آدمی نے، ایسے بنے ٹیکٹ چلے. مثال کے طور پر ایک مثال مشہور ہے نا کہ اگر کسی سے کام لینا ہے، ایک انگلش مثال اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کسی سے اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو اس کے بچے سے محبت کر لیں، وہ خود آپ سے محبت کرنے لگے گا. مثال ہے انگلش کی. کیوں؟ کہ اس آدمی کو اپنے بچے سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے اس آدمی سے کام نکالنا ہے، آپ اس بچے سے محبت شروع کر دیں، اس کے لیے گفٹ لیں، اسے سینے سے لیں گے، پیار لگائے. وہ کہیں گے کیا کام کرانا ہے آپ نے، یہ بتاؤ میں بھی کر دیتا ہوں. کرتا ہی نہیں تھا. تو آپ میں دن میں یہی کام کرتے رہتے ہیں، ہر کام ہی یہی ہے کہ ویک پوائنٹس کو کہتے ہیں. تو آدمی کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ جس سے وہ محبوب محبت کرتا ہے اس سے آپ محبت شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی ٹیکٹ لے لیا، ہمیں پتہ ہے کہ تم نے خود اعلان کیا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. کوئی نہ نبی اس کے بارے میں ہے، نہ کوئی کائنات میں انسان ہے، نہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرا محبوب ہے. بس کائنات بھی میں نے اس کی وجہ سے بنائی، تمہیں بھی اس کا بنایا. پہاڑ بھی نہیں بنا، سمندر بھی نہیں بنے، پورا کا پورا جو ہے اسی کے وجود کو میں ظاہر کر دیا یہ میرا محبوب ہے. نہیں میرا محبوب ہے. اب جو عاشقین تھے وہ ہم جیسے ڈفر لوگ تو یہی سمجھے کہ بس روٹی پانی کھاؤ، کباب ملاؤ کھاؤ، کام ختم. جنہوں نے اللہ تک پہنچنا تھا شارٹ کٹ مل گیا. اب اصل بھی نہ ہو تو کہتے ہیں نقل ہی کرو، نقل ہی کرو جو کچھ ہوگا. جب نقل کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا اختیار کیا کہ چلو چھوڑو جو کچھ بھی ہے، چلو یا کرو، کیونکہ نقل ہی شروع کرو. یہ ہے طریقہ پہنچنے کا. اور یہ ہے کہ جس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی محبوب بچہ ہو یا کوئی ہو تو اس کی جب پکچر دیکھتے نقل ہوتی ہے نا تو آپ اس سے پیار ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ خود بخود دل کرتا ہے دیکھیں بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب پیار آتا ہے اس پکچر پہ پیار آتا ہے. تو جب ہم سرکار اس کی نقل لے کر جائیں گے ہمارا تو خالی کیا عبادت کچھ نہیں، اسی کی ہم تیاری کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کچی پکی سب کچھ، ہم نے تو ایک ہی کام کیا ہے کہ تیرے محبوب کی نقل کرتے رہیں، وہی نقل تیرے لے پاس آ جائیں گے. اور یہ قانون ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی نقل کرتا ہے وہ اس سے بھی محبوب ہو جاتا ہے. کرنی چاہیے سنت میں عمل نہیں، یہ ہے سنت بھائی. اسی میں رہتا. اور شیطان نے سب سے پہلے اسی سے نکالنا ہے. اور یہ نہ کرنا یار یہ کیا ضروری ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے. اور نہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے، او یار چھوڑو یہ کیا چکر میں پڑے ہو، سیدھی سادی بات. وہ سیدھی سادی بات، بس وہ سیدھی سادی کے اندر نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے. جنہوں نے منزل پانا ہے بہت ہی کمزور، لیکن خدا سبحان اللہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ. جو کچھ بھی ہے اس کو پکڑ لو، دبا کے نقل کرو جو بھی ہو سکتا ہے. اس نقل کو کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اعلان بیوی عائشہ کر رہی ہیں کہ بھائی اگر تم نے عبادت سیکھنی تو ادھر آؤ، معاشرت سیکھنا تو ادھر آؤ، معاملہ سیکھنا تو ادھر آؤ، اخلاق سیکھنا تو ادھر آؤ، نماز سیکھنا تو ادھر آؤ، قرآن سیکھنا تو ادھر آؤ، حج سیکھنا تو ادھر آؤ. سیکھنا ہی نہیں، اگر مقبول کرنا ہے تو ادھر ہی آؤ. اور کوئی راستہ نہیں، راستہ صرف ایک ہے اللہ تک پہنچنے کا. وہی راستہ ایک ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو چھوٹا مت سمجھو، کوئی سنت چھوٹی نہیں. دو واقعے اب سنت بتاتے ہیں. آج تو ماشاء اللہ تھوڑا سا ٹائم، دو باتیں بتاتا ہوں. جو بتاؤں گا اس پہ عمل کریں گے. کیوں زور لگایا جا رہا ہوں، مجھے تقید کا شوق تھوڑی ہے. میں تو یہ باتیں خود بھی ٹیپ تک کے باتیں کر لوں گا، شوق پورا ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ذوق اور شوق پیدا ہو. وعدہ کریں کہ جو بات کروں گا اس پہ عمل. زور سے بولیں. عاشق رسول بنا رہا ہوں آپ کو، سنیں میری بات. سنت. چلو پہلے ایک صحابہ کرام کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. صحابہ کرام کا واقعہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. لشکر چلا گیا، فتح کرتا گیا فتح کرتا گیا فتح کرتا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ جا کے اٹک گیا لشکر. 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 7 دن، جناب مہینہ ہو گیا، نہ ادھر نہ ادھر. محاصرہ ہو گیا، آگے جا ہی نہیں رہے. سمجھ نہیں آیا کیا کرے. جب بہت ہی تنگ آئے گا تو امیر لشکر نے کہا، یہ بات سمجھ رہے ہیں، آواز پہنچ رہی ہے. امیر لشکر نے کہا بھائی اب تو معاملہ یہ میرے پاس سے چلا گیا، اب تو کچھ آگے کام کرنا پڑے گا.
اس نے اپنے چیف کو لکھا، منسٹر، چیف منسٹر اس طرح ہوتے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میرے والد صاحب الحمدللہ، ان کو خط لکھا کہ بھائی چلو پوچھو ان سے. انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہم تو فتح کرتے جا رہے ہیں اور سارے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اڑ گئے ہیں. اب ہو گیا پہلا مہینہ، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں، تو اب حکم دیں ہم کیا کریں. بس تو بڑا معاملہ خراب. حضرت فاروق تھے وہ الحمدللہ، دیکھیں کتنی بڑی شخصیت تھی. اس کو کہتے ہیں عاشق، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سوچا کہ لے آؤ کاغذ پینسل لکھو. بات کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت یہ لگتا ہے مجھے کہ تم کسی سنت کو ادا نہیں کر رہے، ترک سنت ہے. اب دیکھیں اندازہ، ہم کیا یہ ٹیک نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ اصلاح خراب ہوگا، ہزاروں چیزیں، ہمیں یہ چیز ہی نہیں ہے. بات سمجھتے ہے ہی کچھ نہیں. آج ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت بدامنی ہے. اصلاح کس سے کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس پہنچ جائیں گے، یہ کہ تعویذ تو دو جی، قسمتیں بدل جائیں جی، کوئی دے دو چلا کے کھینچ لیں. زیادہ سے زیادہ زور ہمارا یہاں پر جاتا ہے. عام لوگ کو جا کے پیسہ دینا وغیرہ، جادو ٹونے. یہی اللہ کے بندے دیکھو ادھر سوچ کیا تھی. فوراً سوچو کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت قطع ہو رہی ہے جو ہم پہ یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر کہیں ایسی چیز واقع ہو رہی ہے جو ناپسند ہے تو وہ یقیناً یہ وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ناراضگی ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ کو پسند نہیں فرما رہے. کبھی نہیں سوچتے ہم چیز کو اپنے دنیاوی حساب سے. لیکن وہ تو فاروق تھے اور وہ سارے صحابہ، لیکن کتنے یقین سے کہا کہ لکھو کوئی سنت قطع ہو رہی ہے. جیسے خط گیا انہوں نے تو سارے لوگوں کو بلا لیا، کہتے ہیں امیر المومنین خط آ گیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی سنت ہمارے سے قطع ہو رہی ہے، جاؤ سب سوچو اس پہ اور کیا کرنا چاہیے. سارے جب سوچا تو کہنے ہاں بھائی بات ساری یہ سمجھ آئیے کہ ہمارا سفر کے اندر ہم سے مسواک جو تھی، مسواک الحمدللہ سبحان اللہ، مسواک جو تھی یہ ختم ہو گئی ہے، تو ہم اس سنت کو ادا نہیں کرے. یقیناً یہی بات ہوگی. پھر واپس ہے امیر کے پاس، یعنی حضرت سوچیں ذرا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک. آج تو بڑی سنتوں کی اہمیت نہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی ہمارے نزدیک. یہ آج کا مسلمان ہے بھائیو، تقریر نہیں کر رہے ہیں، غم کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کیا تعلق رہا ہمارے نبی پاک سے، کیا محبت رہی. یہ بناوٹی تعلق، بناوٹی دیکھ بھال یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ تو بہت عجیب چیز ہے. یہ تو ایک دکھاوا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، فراڈ ہے. کتنی بڑی ذات سے فراڈ کر رہے ہیں. یعنی نبی پاک میں فراڈ نہیں، کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے فراڈ کر رہے ہیں. وہ تو خبیر اور بصیر ہے، جانتا ہے کہ عشق کا معیار کیا ہے، میرے حبیب کی عشق کا معیار کیا ہے. ہاں نہ زمانہ چلتا ہے، نہ زمینوں کے خطے چلتے ہیں، نہ فاصلے چلتے ہیں، کچھ چیز نہیں چلتی. جو عاشق ہوتے ہیں تو ہر جگہ عاشق ہوتا ہے، ہر چیز میں عاشق ہوتا ہے. کیا چیز بدل سکتی ہے؟ کیا تھوڑی دیر آپ جہاز میں بیٹھ کے 2 فٹ اوپر چلے جائیں گے تو وہاں دنیا بدل گئی؟ کیا پانی کی جہاز میں بیٹھ کے تو دنیا بدل گئی؟ یا کسی اور جگہ پہ چلے گئے تو دنیا بدل نہیں. سوال ایسے عشق کیا؟ یہ تو فصلی بٹیرے ہوئے. عشق تو وہ جو قبر تک جائے نام لیتا ہو اپنے محبوب. اور وہی ایسا سبق لے کے جائے. دیکھیں بتا رہا ہوں، عجیب بات نکلی ہے کہ اسی کا نام لیتا ہوا جائے. ابھی میں ایک بات اپنی چچا کی بتاتا ہوں. ابھی انتقال ہوا 2 دن پہلے، ان کے لیے دعا بھی فرمائے. بڑے محبوب تھے، میرے پاس آئے بھی تھے، سید زادے تھے، پکے سید حسن حسینی. انتقال ہوا 2 دن پہلے. تو جب بھی انتقال ہوتا ہے میں ایک سوال کرتا ہوں میری بہن کو، عائشہ اس کی موت کیسی ہوئی؟ مجھے فکر یہ ہوتا ہے. بعد میں پھر غم کرتا ہوں انتقال ہو گیا. پہلے فکر ہوتی ہے کہ حالت کیا تھی اس کی جانے کی. جس وقت مجھے اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، میں نے فوراً کہ مجھے صحیح بتا دو انتقال پاس کون تھا، ان کی حالت کیا تھی. حالت یہ تھی کہ جس وقت نزا کا وقت آیا تو ان کے زبان پر باکثرت درود شریف جاری ہو چکا. سبحان اللہ. عاشق تو وہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ زمین، وہ دنیا، قبر اس نام کو دل سے مٹا ہی نہیں سکتے جو جسے عشق کرتا ہے. ہم تو کرتے دکان سے محبت، تو وہاں کون جواب دے گا من رب ہوگا من رسول ہوگا؟ ہم تو کہیں گے دکان، کاروبار. یہ حقیقی بات بتا رہا ہوں. کبھی خواب میں بھی آپ کو ہمیں وہی نظر آتا ہے جو صبح ہوتا ہے. اب سمجھ جائیں ہم لوگ کہ ایک عشق کو کرنا چاہیے زندگی کے اندر. ایک عشق، پکا عشق کریں، ایسا عشق جو چلتے پھرتے بھی عشق نظر آئے، ڈرامہ والا عشق نہیں. تو جب پکا جس کا آپ نام لیں گے تو وہ قبر میں بھی اسی کا نام لے گا اور یہی ٹیسٹ لیا جائے گا. وہیں اس لیے پوچھا جائے گا من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے.
ہم سے تو سوال پوچھا جائے گا, عاشقوں سے سوال ہی پوچھا جائے گا, حاجہ رضال یہ انسان کون ہے, ان کے سامنے کو پیش کر دیا جائے گا. یہ عشق کے مقام ہے. دیکھنے کئی حدیثیں ملتی ہیں اس پہ علماء کرام بیٹھے, کہیں آ رہا ہے من آ رہا ہے, کہیں حاضر آ رہا ہے, اور کہیں تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کیا کہ وہ پردے ہی ہٹا دیے جاتے ہیں جب نبی محمد مدینے کے اس کے قبر میں جاتے ہیں. اور ایک عاشق ایسے گزرے ہیں تھانوی کے خلفا میں جس کا نام نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں مجھے تو امید ہی ہے کہ نبی کریم میرے جنازے پر آئیں گے. یہ مقام ہے عشق کے. یہ ساری حدیثوں سے ثابت ہوتی چیزیں. تو میرے بھائی عشق ایسا ہو, کیا زندگی ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں سے محبتیں کر کے. یہ آرزو, یہ جو ایک عارضی پکچریں ان سے ہمیں محبت ہو جاتی ہیں, ہم اپنی جانے دے دیتے ہیں. یہ کوئی گوشت پوش کی چیزیں سے عشق کرنا چاہیے. عشق تو اس سے کرو کہ واقعی جس کی عشق سے انسان کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جائے, خوشبو آنے لگی, اس عشق سے آنے شروع ہو جاتی ہے. قصہ کیا سنا رہا تھا, انہوں نے کہا میں مسواک, وہ سمجھ گئے. یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی نے جی یہ کیا ہو گیا یہ تھی. انہوں نے جب سنا تو فوراً ہمیں سے اجازت دیں. وہاں پیلو کے درخت تو نہیں تھے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ صرف سنت یہی نہیں کہ پیلو کے درخت سے, سنت یہ ہے کہ مسواک ہو, چاہے نیم کی ہو چاہے زیتون کی ہو, اس کو ادا کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اچھا یہ بات ہے, وہاں نیم کے درخت جمپ مار کے سارے کے سارے سوا درختوں پر, اور درخت میں چڑھ کے جناب والا انہوں نے کاٹی ٹہنیاں, اور ٹہنی لگا اسی جگہ پہ بیٹھے مسواک کریں, ساتھ میں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں. دشمن نے دیکھا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا قوم کے ایک دم کیا ہو چکا, یہ کیا ان کے تو ذہن ٹیکٹس پہ جاتے ہیں. مجھے تو کوئی بہت ہی بڑا ٹیکس استعمال کر رہے ہیں, یہ جو دانتوں میں چیز پھیر رہے ہیں یقین ہے یہ تو کچا ہی کھائیں گے ہمیں. اب یہ ہمیں تو یہ نہیں لے سکے, یہ تو ہمیں کھانے کا انتظام کر رہے ہیں باغ جمع سے, اور وہ لشکر جیت چکا, وہ فتح کر لی مسلمانوں نے. ایک سنت, ایک مسواک کرتے ہیں. مسواک کو آج کے بعد مسواک بالکل نہیں چھوڑنی, اس سنت کو نہیں. اور یہ صرف نماز کی سنت ہی نہیں ہے, وضو کی سنت نہیں ہے, یہ تو زندگی کی سنت ہے. اندر جاؤ مسواک, باہر جاؤ مسواک, کھانا کھاؤ مسواک, کھانے کے بعد مسواک, بیوی کے ساتھ لے کے مسواک, قرآن پڑھو مسواک. یہ تو ایسی سنت ہے کہ اس کو اتنے ہی کرتے تھے نبی پاک کہ جس وقت اس دنیا سے جانے لگے تو کس کو کہا, اللہ ہو, عائشہ صدیقہ کو کہا کہ اس کو ذرا چبا. کیا محبت تھی عائشہ صدیقہ سے. وہ کہتے ہیں میں فخر کرتی ہوں کہ سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرا لابھ ان کے لابھ میں مل چکا تھا. وہ قوم جن کے بارے میں اللہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بری باتیں کرتی ہیں, کیا ان کے ساتھ کھانا جائز ہے, کیا ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے. جائز سے مراد یہ ہے کہ کیا انسان جو اپنی اتنی محبوب چیز سے محبت رکھتا ہو, کیا اس سے تعلق رکھنا آپ کو دل پسند کرے گا. کیسے لوگ مل لیتے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے, کیسے دوستی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ, کیسے کہتے ہیں نہیں تو ہم کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو یہ فلاں. اللہ اکبر. وہ عائشہ صدیقہ بتائیں کہ کسی کو نہیں کہا جس کے ان کے حجرے کو پسند کیا. وہ کہتے ہیں میں فخر کرتا ہوں کہ میرے زانوں پر نبی انتقال ہوا. یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں. میں کہتا ہوں کیسے ہمارے دماغ خراب ہو کہ جن کے بارے میں کرٹیسائز کریں. تو عائشہ صدیقہ کہا کہ یہ مسواک آخری وقت ہی تھا, مسواک دی, آپ نے مسواک چبائی اور پھر آپ نے اپنے منہ کو مسواک کیا. یہ بہت, اس کی انشاءاللہ وقت نہیں, اگلے اس میں آپ کو میں اس کے بارے میں کافی باتیں بتاؤں گا مسواک کے بارے میں. یہ سنت کا طریقہ سب کچھ پکڑنا, اس کی کافی چیزیں الحمدللہ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا. اب دوسرا واقعہ سنا کے پھر ہم ذکر شروع کرتے ہیں. یہ تو تھا صحابہ کا واقعہ, وہ تو صحابی تھے الحمدللہ, وہ تو فنا تھے عشق میں. چلو ہم کہتے ہیں وہ تو صحابی تھے, وہ تو وزیر وہاں تھے تو محبت ہو گئی تھی تو اس لیے انہوں نے کر لی مسواک. آج کا زمانہ تو نہیں جی, آج کا تو ٹوتھ برش کرو, فلاں کرو, تو یہ کرو, لیکن اس کے بعد اس کو بھی کرو, ضرور کرو اس کو. اب جو اس زمانے کے اندر یہ عشق جو رکھتے ہیں نبی کی سنتوں سے پیار کرتے ہیں, ان کے مقام بہت بلند ہوتے ہیں. پچھلے زمانے میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب یہ ان کے جو عاشقین ہیں, ان کے متابعین ہیں, جن کی نقل کرنے والے, میں آپ ان کی مثال دیتا ہوں. پہلے صحابہ کے بعد بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, زمانے کے عظیم بزرگ, جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. یہ خطاب کسی بھی اولیاء اللہ کو نہیں ملا, کسی اولیاء اللہ کو نہیں ملا. مجدد الف ثانی, مجدد صدی ہیں, الف ثانی کوئی نہیں. یہ واحد اور واحد اللہ کا واحد ولی ہے, یہ جس کو یہ خطاب عطا کیا گیا ہے. اس میں کوئی حدیث بھی ملتی ہے. ویسے مجدد الف ثانی کتنے بڑے بزرگ تشریف رکھتے تھے سرن شریف, انڈیا, ہندوستان. آج بھی ان کا ممبئی ذوق زیارت ہے, ان کا مزار موجود ہے. اللہ ہم ان کو زیارت کرائے, کیونکہ ہمارے سلسلے کے ہیں وہ خانقاہ نقش بندیہ کے بانی ہیں, مجدد سلسلے کے. تو بڑا دھوم تھا ان کی معرفت کا اور الحمدللہ علم کا اور ہر چیز کا.
بہت بڑے بزرگ وقت کے تشریف لائے ان کے پاس. تو آنے کے بعد ان کو سوال کیا حضرت سے, بجد ثانی سے, آپ نے جواب دیا. تو اس کے جواب میں وہ بہت بڑے بزرگ تھے, یا اللہ کو انہوں نے دکھانی تھی ایک چیز کو جب تک پہنچی تھی. انداز ہوتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے. تو انہوں نے ان پہ کشف ہوا, مطلب وہ وجد ہوا. ان بزرگ وجد کہتے ہیں کہ کیفیت ہو جاتی اللہ کے نام پر, ان کو وجد ہو گیا, وہ جھومنے لگے. جب وہ جھومنے لگے تو سرن شریف تھا, اور وہ کس کی زمین تھی, اس پہ وہ بیٹھے تھے حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ کی. تو اب دو بزرگ تھے, جب وہ جھومنے لگے تو کیا ان سے کرامت صادر ہو گئی, صاحب کرامت تھے, بزرگوں کی جو کرامت ہے حق ہے, اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ شو کریں میں بزرگ ہوں, بلکہ ان کو اس لیے دی جاتی ہے, وہ اس وقت کرامات شو کرتے ہیں جس وقت پبلک کو دین کی طرف بلانا ہو. کمزور لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں ان کو طاقت دینے کے لیے, ورنہ کوئی اپنے لیے نہیں شو کرتے کہ مجھے بزرگ مانے, یہ طریقہ نہیں. تو جس وقت پہ یہ ہوا تو ان پہ جو وجد تاری ہوا اللہ کے نام سے, تو پورا سرند ہلنا شروع ہو گیا, زمین رولنگ ہو گئی. جس طرح وہ جاتے تھے وہ بھی ہلنے لگے. اب وہ معجزے بیٹھے ہیں وہاں پہ, وہ دیکھتے رہے. یہ واقعہ ایسے ہی کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب ہلنے لگا تب مجھے دیکھتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جا میرے کمرے سے میری مسواک اٹھا لا. کیا اٹھا لا؟ مسواک لیا. اب یہ شان دیکھیں ذرا, صاحب سنت بزرگ سے بتا رہا ہوں, وہ تو بہت سنت کے بزرگ تھے. تو وہ ہل رہے ہیں, زمین ہل رہی, رول ہو رہی ہے پورا سرہنگ ان کے ہلنے سے. اس بزرگ سے کرامت تھی, بڑی بڑی کرامت ہو جاتی ہیں بزرگوں سے, بہت صادر ہو جاتی ہیں, کرامت حق کا. تو انہوں نے کہا میری مسواک لیا. کچھ کیا, مسواک لیا. مسواک کری, ان کے سامنے زمین پہ ایسے رکھی, جیسے رکھی ایک دم زمین رک گئی ہلنے سے. زمین رکی اور ان کی بھی آنکھیں کھل گئی, ہوش آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ, تو جو یہ ہلا اور زمین کو ہلا دیا, تو نے کرامت دکھا دی. ٹھیک, اللہ نے مجھے یہ کرامت دی ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں تو سرن کے سارے مردہ زندہ ہو جائیں, سارے مردہ زندہ ہو جائیں, تو اس سے باتیں بھی کرے. یہ کرامت میرے پاس بھی ہے. لیکن تیری یہ کرامت کو زمین کو ہلا دینا اور میری یہ کرامت مردوں کو زندہ کر دینا, اس سنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہاں پھر کیا سبحان اللہ بھائی, کتنی بڑی کوئی چیز آ جائے, لیکن نبی ایک سنت ہے. میں کہ بتا, اس سنت کی تو نے ہلا کے دکھا دی زمین, اور میں نے اپنی کرامت نہیں دکھائی, میں نے تو سرکار کی سنت کے ساتھ اس کرامت کو ختم کر دیا, نشر اتار دیا, زمینوں کا بھی اس کا بھی. تو بھائی بتانا کیا تھا کہ یہ جو کرامت ہے, کرامت جو ہے یہ تو دکھا رہا ہے, لیکن کرامت سے تیرا درجہ تو نہیں بلند ہو رہا, کوئی درجہ بلند. کرامت سے درجہ بلند. تو فرمایا یہ جو سنت میں نے دکھائی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب ملتا ہے. سنت افضل ہوتی ہے ہر کرامت سے. تو میرے بھائیو, سنت بہت بڑی چیز ہے, اور اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں کہ اگر اتنی میں موقع مل جائے کہ ہم سوتے وقت اپنے دانے ہاتھ کو اس طرح رکھ کے سو جائیں, سمجھو کہ جنت میں لیٹ گئے. کوئی سنت, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, صبح چھوٹی سنت آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس کے میں نے اپنی زندگی میں نوالات دیکھیں, آپ کو بتاتا ہوں. صبح جو سنت گھر پڑھا کریں, فجر کہاں پڑھیں, اب تو تہجد پڑھیں, تہجد کا ذکر. آپ تو صوفی حضرات میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اپنے ذکر میں بیٹھیں تہجد کے بعد فجر تک, اور پھر فجر کی سنت پڑھ کے, بہت بڑی سنت ہے نبی, یہی طریقہ تھا. تو آپ اسی جگہ میٹ پر ہاتھ پیسے کر کے لیٹ جاتے تھے. تو یہ استراحت آپ سے 2 منٹ کر لیں, 3 منٹ کر لیں. اس نے کل میں سنت پڑھی, یہ کیا, دانے کر کے وہیں اس پہ لیٹ جائیں. اس کے تماشے پھر زندگی میں آپ دیکھیں کیا کیا نظر آتے ہیں. آپ کریں گے بھائی, پھر یہاں آ کے اس میں نماز پہلے کیا کرنا ہے, سنتیں پڑھنی ہے. سنت کے بعد تھوڑی دیر 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ مل جائے, سنت ادا کرنی ہے. ہاتھ رکھیں چیک پر اور لیٹ جائیں دائیں طرف. اس کے بعد آنکھیں پوری رات کی تھکن اتر جائے گی اللہ پورے. اور اس میں تو بڑے بڑے مزے آ جاتے ہیں. بعض تو خواب بھی آ جاتا ہے, کوئی بہت خوبصورت, کسی کی زیارتی ہو جاتی ہے. الحمدللہ. کس کی زیارت ہوگی؟ جس کی سنت کر رہے ہیں. آپ بتا, یہ ہم نے سب خود ہی دور کی ہوئے ہیں. ایک راستہ پکڑ لو میرے دوست, وہ کون سا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ یہ مشواق کی سنت بہت بڑی سنت ہے. اس کو خوب رکھیں, جیب میں رکھیں. اور یہ صرف یہی نہیں جیسے بتا دیا, اور ایک بتاتا ہوں, نبی کی سنت کی ایک اور کرامت ہے. جس نیت سے آپ اس سنت کو ادا کریں گے وہی چیز ہو جائے گی. آپ کو نوکری نہیں مل رہی, بڑا مشکل ہے,
جی میں سنت وہ مسواک رکھ کے چلے، اس نے سے اللہ تعالیٰ اس مسواک کی برکت سے حوالے سے مجھے نوکری ملنا آسان کر دے، وہ ایک دم زیر ہو جائے گا۔ کہیں کام اٹک رہا ہے، میں آپ سے بات کروں گا مسواک کی انشاءاللہ آپ سے، کہیں کام آپ کا اٹک رہا ہے، دیکھ لیں کتنا بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، کہیں کام اٹک رہا ہے، یہ نہیں ہوتا اس کے پاس بھاگ رہے ہیں، اس کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ سرکار کی ایک سنت کو سینہ سے لگاؤ، واسطہ دے کے چلے جاؤ۔ کام کس نے کرنا ہے؟ رب نے۔ کام کون کرتا ہے؟ اللہ، کوئی نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ ہر چیز اللہ دیتا ہے، لیکن اگر اس کے محبوب کا واسطہ پکڑ لو تو فوراً مل جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم خود بھاگتے ہیں، ریس مارتے ہیں، پکڑ لو، آسان کام ہے، اس نے خود بتا دیا کہ کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو، صرف واسطہ پکڑ لو، نقل کر لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اور اتنی سنتیں ہیں کہ پوری زندگی ہماری سنت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سنت پہ نہ ہو۔ کسی سنت کو پکڑ کے نیت یہ کر لیں، یار جہاز کا ٹکٹ نہیں ملا، کیا یار میں تو جانا تھا پاکستان، ضرور جانا تھا، ایک سنت پکڑیں، جا کے ٹکٹ مانگیں، ٹکٹ آپ کو مل جائے گا۔ میں تو کار پارکنگ جو ہوتی ہے، جب وہ کار پارک ٹاؤن میں جاتا تھا نا تو سنت کے وسیلے سے لیتا تھا، فل ہوتا تھا کار پارک، یہ کرسمس کے موقع پہ فل ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ لیٹ جاتا تھا، کیونکہ کاروبار پہ لیٹ جانے کی میری عادت ہے، نماز میں جلدی آنے کی عادت ہے الحمدللہ، جہاں اپنا ذوق ہے، تو ہمیشہ زندگی میں لیٹ گیا ہوں کاروبار دکان پہ، ہمیشہ۔ کئی دفعہ نوٹس ہیں، ہم تمہیں نکال دیں گے، فلاں نکال دیں گے، میں تم نہیں نکال سکتے، انشاءاللہ اللہ انتظام کرے گا۔ تو جب کار فل ہوتا تھا، جیسے ہی میں اندر گیا سرکار کی ایک سنت کا حوالہ دیتا تھا، خدا کی سنت اسی جگہ مل جاتی تھی۔ کریں گے یہ کام؟ کس کا ہوا؟ سرکار کی۔ لینا کس سے ہے؟ رب سے۔ اللہ۔ چلیں اب درود شریف پڑھیں، اب ذکر کریں۔